بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں موچی تھا، میری پاگل بہن گھر سے نکلتی تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے، موچی تیری پاگل بہن بھاگ گئی۔ یہ سنتے میں غصے سے اسے گھر لے جاتا۔ اب میں اس سے پریشان تھا۔ جب ایک روز ایک بھکاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ جب ایک دن میں جوتے سی رہا تھا اور ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ یہ دیکھتے میں حیران رہ گیا کہ اس میں سے میرا نام شہروز خان ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور رشتے پیار کے لیے۔ بات تب بھی کرتی ہے جب رشتوں کو استعمال کیا جائے اور چیزوں سے پیار کرنے لگ جائیں۔ انسان اچھا ہو یا برا، یہ دنیا دونوں صورتوں میں اسے جینے نہیں دیتی۔ خاص طور پر اچھے انسان کو سب سے زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مخلص اور اچھے انسان کو لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس دوران وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی سیدھا، اسے کیا پتا ہم نے اسے بے وقوف بنایا ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ جبکہ مطلب پرست لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ سیدھا انسان تمہاری مکاری سمجھتا ہے۔ وہ صرف اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ہی کہتا ہے، یا اللہ تیری اس دنیا میں میرے جیسے انسان کا رہنا تیرے ان مکار لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور کہا یہ دنیا والے گھروں کے گھر برباد کر دیتے ہیں، گھروں کے واحد کفیل ایک پل میں ان سے چھین لیتے ہیں۔ بہت ناممکن سا ہوتا ہے خود کو سنبھالنا اور یہ سمجھ پانا کہ ہمارے پیارے کسی کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں نیکی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ پاس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن اپنے سامنے مرتے ہوئے انسان کو اٹھا کر ہسپتال نہیں پہنچاتے کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ خود کو نہ کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ میرا تعلق ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ بہت اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا کہ یہ خوشیاں پل بھر کی مہمان بن جائیں گی اور ساری زندگی خوشیوں کی راہ تکتے گزر جائے گی۔ کچھ دنوں سے ہمارے علاقے میں کچھ ایسی باتیں گردش کر رہی تھی کہ ان کو سن کر بات کرنے والے کو اسی وقت زمین بوس کر دیا جاتا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کچھ لوگ مل کر دو خاندانوں کو آپس میں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس سازش کا حصہ بن گئے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک دن ہم سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن جس میں میری جان بستی تھی، وہ مجھ سے فرمائش کر رہی تھی کہ لالا مجھے بانسری بہت پسند ہے، کسی دن لا دیں۔ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر سے کسی لڑکے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بابا نے کہا تم لوگ بیٹھو، میں دیکھ کر آتا ہوں، لیکن میں بابا کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ کچھ لوگ زمین کے تنازع پر ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے اور بات اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ نوبت گولیاں چلنے کی آ گئی۔ بابا ان کو روک رہے تھے لیکن کسی نے جان بوجھ کر بابا کو گولی کا نشانہ بنایا اور بابا کو گولی لگ گئی۔ میری بہن اور اماں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ اس جھگڑے کے دوران میری بہن کے سر پر گہری چوٹ لگی اور ایک پل میں میرے پیارے میرے سامنے خون سے لت پت پڑے تھے۔ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرے۔ میرے پیاروں کو ہسپتال لے جانے میں اس گہما گہمی میں ایک کم عمر لڑکا کسی کو اپنے ساتھ لیے میری طرف دوڑے آ رہا تھا۔ پھر ان کی مدد سے بابا اور میری چھوٹی بہن کو ہسپتال پہنچایا، لیکن ہسپتال پہنچتے پہنچتے دیر ہو چکی تھی اور بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ میری بہن ICU میں تھی، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹر صرف تسلی دے رہے تھے۔ میں اپنے بابا کو تو کھو چکا تھا لیکن بہن کو کھونے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ 3 دن بعد میری بہن کو ہوش آیا تھا۔ وہ مجھے اور اماں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انجان چہرے کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا چھوٹی کیا ہوا، تم ٹھیک ہو تو ہو نا؟ وہ اسی طرح سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ ڈاکٹر میری بہن کو کہہ رہے تھے بچے دیکھو یہ آپ کے بھائی اور آپ کی اماں جان ہیں۔ میں دیوار سے جا لگا جب میری بہن ہنسنے لگی اور تالیاں بجانے لگی۔ میری ماں مجھے گلے لگائے رونے لگی۔ اماں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ماہ ہسپتال میں رہے۔ میری بہن کے سر کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔
میں نے ڈاکٹر سے کہا میری بہن کب تک ٹھیک ہو جائے گی، یعنی اس کی ذہنی حالت کب ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھیے شہروز خان، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے علاج کیا، لیکن آپ کی بہن کے علاج بہت بھاری رقم چاہیے اور اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اور علاج کے بعد یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں نے خود کو بہت بے بس پایا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ لاکھوں روپے لگا کر اپنی بہن کو ٹھیک کر سکتا۔ مجھے تو اپنی جان جانی محسوس ہوئی تھی جب ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ کی بہن پاگل ہو چکی ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 9-10 سال۔ میں ابھی کم عمر تھا، روز سوچتا کہ کیا کام کروں جس کے لیے کہیں دور بھی نہ جانا پڑے اور 2 وقت کی روزی بھی مل جائے۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میرے ابا ایک موچی تھے، جس کام کو میں برا سمجھتا تھا ابا کو روکا کرتا تھا، وہی کام میں نے شروع کر دیا۔ شام کو گھر جاتا تو بہن گھر پر نہ ہوتی۔ اماں کہتی اس پاگل کا کہاں قصور، وہ کہاں کسی کی سنتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا جب کوئی میری بہن کو پاگل کہتا۔ میں انہی قدموں واپس اپنی بہن کو ڈھونڈنے نکل جاتا۔ میری بہن پاگل ہو چکی تھی۔ جب اسے ڈھونڈنے نکلا تو سامنے کچھ بچے میری بہن کو پتھر مار رہے تھے، وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ میں نے ان بچوں کو بھگایا۔ میری بہن نے کہا سب بہت گندے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ آپ بتائیں کیا میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ میں تو اپنے گھر گئی تھی اور وہ ادھر میرا گھر ہے، آؤ دکھاؤں۔ میں نے اپنی بہن کو کہا جو تمہیں پاگل کہتے ہیں وہ خود اچھے نہیں، تم تو میری اچھی بہن ہو، چلو تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں۔ اور اپنی بہن کو بڑی مشکل سے گھر لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اتنا بے بس نہ ہونے دے جتنا آج میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی بہن کا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ جن لوگوں کی وجہ سے آج میرے بابا ہم سے دور چلے گئے تھے اور میری بہن اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، میں ان لوگوں سے بدلہ چاہتا تھا۔ جب پورا علاقہ خون بہا لیتا تھا تو میں کیوں نہیں، میں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب میں اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھتا تو میرا خون کھولتا۔ جو میری بربادی کے ذمہ دار تھے جرگہ بٹھایا گیا اور طاقتور جیت گئے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا وہ جھگڑے میں انجانے میں ہوا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے انصاف چاہیے، بھیک نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ طاقتور جیت جاتا ہے اور کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بابا کو گئے کتنے سال گزر چکے تھے اور مجھے انصاف نہیں مل سکا۔ میرے باپ کے قاتل میرے سامنے دندناتے پھر رہے تھے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بابا کے جاتے ہی تایا نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ آج سے کافی سال پہلے جب بابا نے شادی کی تھی تو تایا نے ابا سے زمین چھین لی تھی، اور اب ابا کے اس دنیا سے جاتے ہی تایا ہمارے ہی دشمن بن گئے اور بابا کے قاتلوں کے ساتھ مل گئے۔ کچھ دنوں سے پھپھو گھر آئی ہوئی تھیں، ان کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت مختلف تھا۔ پھپھو کہنے لگی گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اماں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی بھوکے نہیں سونے دیا۔ شام کو میں گھر آیا تو پھپھو نے کہا یہی کام ملا تھا تمہیں کرنے کے لیے، میرے بھائی زندہ ہوتا تو تمہیں کبھی ایسا کام نہ کرنے دیتا۔ میں نے کہا پھپھو بہت سے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے پڑتے، ورنہ یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنے ہی ہمارے منہ سے نوالا کھینچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پھپھو نے کہا تم اور تمہاری ماں اس طرح گزارا کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن کل کو جب میری بیٹی اس گھر میں بیاہ کیا آئے گی وہ کیسے رہے گی؟ یہاں میں نے تو بہت نازوں سے پالا ہے اپنی بیٹی کو، اور تمہارا تو یہ حال ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہو، پھر باقی ضرورتیں کیسے پوری کرو گے؟ پھر یہ تمہاری پاگل بہن، اس کا علاج کروانے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ پھپھو کی باتیں سن کر میں خود کو زمین میں گڑتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ بابا نے میرے بچپن میں ہی میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے کر دیا تھا، تب پھپھو کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کی نظریں بھی بدل گئیں۔
پھپھو نے کہا جب تک بھائی زندہ تھے تب بات اور تھی، لیکن اب مجھے یہ رشتہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا۔ اماں نے کہا آپ ایسا سوچ بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کی بیٹی میرے شہروز کی بچپن کی منگیتر ہے۔ پھپھو نے کہا کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی۔ کل کو میں جب اپنی بیٹی کو ایک ایک چیز کے لیے ترستے دیکھوں گی تو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ رشتہ ابھی ختم کر دیا جائے۔ اماں نے کہا ہم پٹھان لوگ اپنی زبان سے پھرتے نہیں، لگتا ہے آپ یہ بات بھول چکی ہیں۔ اور رہی بات آپ کی بیٹی کی سہولتوں کی، تو جس نے گھر بسانا ہو وہ جھونپڑی میں گزارا کر لیتی ہے، اور جنہوں نے گھر نہ بسانا ہو وہ محلوں کو بھی ٹھوکر مار دیتی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا جانے دیں، میں اس زبردستی کے رشتے کو اپنے گلے نہیں ڈالوں گا۔ پل پل رونے سے بہتر ہے انسان ایک ہی دفعہ رو لے۔ جب میرے بابا کا بدلہ لینے میں کسی اپنے نے میرا ساتھ نہیں دیا، الٹا انہوں نے دشمنوں سے سمجھوتا کر لیا، پھر پھپھو بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ اور پھپھو یہ کہہ کر گھر سے چلی گئیں کہ تم لوگوں کو جو مل رہا ہے تم اسی قابل تھے۔ تم لوگوں سے رشتہ تب تک تھا جب بھائی زندہ تھے، آج سے یہ رشتہ بھی ختم۔ کیا دنیا ہے نا جن کو صرف آسائشیں چاہیے، اپنوں کا دکھ اپنوں کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ اس خود غرض دنیا میں اپنا کوئی نہیں رہا۔ پھپھو نے رشتہ ختم کر دیا، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا اور جب سے جوان ہوا تھا صرف کمانے پر لگا رہا۔ سچ کہتے ہیں باپ ایک سائبان ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی سنگینیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھر جہاں کبھی میری بہن کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی تھی، آج اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا یہی مقصد تھا میرا دنیا میں آنے کا؟ کیا یہی سب دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں؟ سارا دن ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سنتا، ان کی جوتیاں صاف کرتا اور گھر آتے ہی اپنی ماں کو پریشان اور اداس دیکھتا، سب کچھ بکھیر کر رہ گیا تھا۔ میری بہن جو اس گھر کی رونق تھی وہ اب جو جوان ہو چکی تھی، وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے نکل جاتی۔ اماں بیچاری اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، پردہ کرتی تھی۔ لوگ کہتے اپنی پاگل بہن کو گھر میں باندھ کر رکھو، کسی دن کسی گاڑی کے نیچے آ گئی تو کیا کرو گے؟ ان کی باتیں میرے دل کو چیر ڈالتی تھیں۔ میں کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو زنجیروں میں باندھ سکتا ہوں؟ شام کو گھر آ کر میں اپنی بہن کو پاس بٹھاتا، اس سے باتیں کرتا اور وہ مجھے انجان سمجھ کر کہتی آپ کون ہو؟ میں کہتا میں تمہارا بھائی جسے تم لالا کہتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہتی، پھر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ جانے کس گناہ کی سزا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہن کی حالت دیکھ کر اماں بھی اسی دکھ کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ اماں کو بہت سمجھاتا کہ ایک آپ ہی تو ہیں جن کا اللہ کے بعد سہارا ہے، اگر آپ بھی ایسے بیمار رہیں گی تو چھوٹی کو کون سنبھالے گا؟ جب اس کی طبیعت بگڑتی ہے وہ تو کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا شاید اس کی قسمت میں یہی سب لکھا تھا، لیکن تم اپنے بارے میں سوچو، میں تمہیں تب شہر کام کرنے جانے دیتی تو آج نہ تم اس حال میں ہوتے اور نہ تمہاری پھپھو رشتہ ختم کرتی۔ میں جانتی ہوں تم زبان سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اندر ہی اندر تم دکھ کا ایک بوجھ اٹھائے پھرتے ہو۔ میں نے کہا اماں کیوں خود کو الزام دیتی ہیں؟ میں شہر کیسے جا سکتا تھا؟ آپ کو اور چھوٹی کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتا؟ اتنے سال گزر چکے تھے، اب تو میری بہن بھی جوان ہو چکی تھی، اور میں اپنی ماں کو تسلیاں دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت تھکنے لگا تھا، دکھوں کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، چونکہ میں موچی تھا۔ میرے پاگل بہن گھر سے نکلتی تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے موچی تیری پاگل بہن بھاگ گئی۔ یہ سنتے میں غصے سے اسے گھر لے جاتا۔ اب میں اس سے پریشان تھا، جب ایک روز ایک بھکاری سے اس کی شادی کر دی۔ اب میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی۔ جب ایک دن میں جوتے سی رہا تھا اور ایک بڑی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، یہ دیکھتے میں حیران رہ گیا کہ اس میں سے میری پاگل بہن باہر نکلی اور مجھے دیکھتے ہی کہا لالا میں آ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری بہن نے کہا لالا یہ میں ہی
रही हूँ, आपकी छोटी बहन गुलबानो। मैं खुशी से रोने लगा। मेरी बहन ठीक हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा, तुम इस गाड़ी में कैसे, और ये लड़का कौन है? उसने कहा, लाला पहले घर चलो, क्या सारी बातें यहीं पूछोगे? मैं उनको लेकर घर आ गया। अम्मा सामने बरामदे में लेटी कुछ सोचते हुए छत को घूरे जा रही थी। मैं इतना खुश था कि अभी भी सब ख्वाब लग रहा था। मैं बार बार अपनी बहन की तरफ देखता और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता, जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी में ही मेरी बहन से दोबारा मिलना नसीब किया था। मेरी बहन ने चुपके से जाकर अम्मा की आंखों पर हाथ रख दिया। माँ तो माँ होती है ना, वो हाथों से पहचान गई। अम्मा एकदम उठकर बैठ गई और कहा, मेरी गुलबानो, ये मेरी गुलबानो है। अम्मा कभी उसका माथा चूमती, कभी हाथ, और कभी बेयकीनी में मुझे देखती, जैसे कह रही हो कि ये ख्वाब तो नहीं है। इतने सालों बाद मेरी बहन बिल्कुल ठीक होकर हमारे सामने थी। मैं और अम्मा गुलबानो को देखकर इतना खुश थे कि जो लड़का उसे लेकर आया था उससे बात करना याद नहीं रहा, शायद इसलिए कि इतने सालों से कोई खुशी नहीं मिली थी। फिर अम्मा ने मेरी बहन गुलबानो से कहा, बच्चे ये लड़का कौन है? गुलबानो ने कहा, अम्मा ये मेरे शौहर हैं। मैं हैरानगी से उसे देखने लगा। मैंने कहा, लेकिन जब तुम्हारी शादी की वो तो एक फ़कीर था। फिर ये सब? मेरी बहन के शौहर ने कहा, भाई आप ठीक कह रहे हैं। मैं जब आपसे मिला था तो मुझे फ़कीर बनकर आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इस हुलिये में आता तो आप कभी भी गुलबानो की शादी मुझसे ना करते। दरअसल मैं गुलबानो को बचपन से पसंद करता था और अपनी असल शक्ल सूरत और हैसियत में आपसे गुलबानो का हाथ मांगता तो आप कभी ना मानते। मैं हैरान था। मैंने कहा, तुम कौन हो, किसके बेटे हो, और गुलबानो कैसे ठीक हो गई? गुलबानो के शौहर ने कहा, मैं सब बताता हूँ, आप परेशान ना हो। दरअसल जब मैं गुलबानो को अपने साथ लेकर गया तो उसे फ़ौरन अस्पताल में दाखिल करवाया और उसका इलाज शुरू हो गया। पहले तो मैं बहुत नाउम्मीद हो गया था जब डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत कम चांस हैं कि ये ठीक हो सके, क्योंकि जब उनके सर पर चोट लगी थी तब ज़्यादा चांस थे उनकी याददाश्त वापस आने के। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैंने डॉक्टर से कहा, जितना भी पैसा लगे, जो भी देना पड़ा मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी गुलबानो मुझे बिल्कुल पहले जैसी ठीक चाहिए। मैं रो रो कर दुआएं मांगता कि किसी भी तरह गुलबानो ठीक हो जाए। गुलबानो का ऑपरेशन हो रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। गुलबानो को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब उसे होश आया तो मैं डरते डरते गुलबानो की तरफ देखने लगा कि पता नहीं वो क्या बोलेगी, ठीक भी हुई है या नहीं। लेकिन जब गुलबानो ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? अम्मा, लाला वो सब कहाँ है? मैं ये सुनते ही खुशी से रो पड़ा। मुझे रोते रोते हुए देखकर गुलबानो ने कहा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर? गुलबानो ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें नहीं जानती। भाई को बुलाओ, मैं लाला से पूछती हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने निकाहनामा लाकर गुलबानो को दिखाया, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, जब मेरी तुमसे शादी हुई उससे पहले तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। तुम्हारा भाई अकेला था, तुम्हारे अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तुम्हारे भाई ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके वो तुम्हारे इलाज के लिए रकम इकट्ठी कर सके और तुम्हारा इलाज करवा सके, लेकिन उसको उसके हक़ से महरूम कर दिया गया, इसलिए वो इलाज नहीं करवा सका। और मैं सब जानता था, इसलिए सोचा कि इस फेस में जाऊंगा तो तुम्हारा भाई मुझे इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे बाप को मारा था उनमें मेरे ख़ानदान वालों का भी धोखे से फंसाया गया था। सिर्फ मेरी माँ की वजह से तुम्हारे ताया मेरी माँ के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। अगर सब तुम्हारे भाई को बता देता तो वो कभी ना मानते, कभी हमारी शादी ना करते। फिर गुलबानो ने कहा, मुझे अभी लाला से मिलना है। मैंने कहा, तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँगा। और देखें, आज आपकी गुलबानो आपके सामने है। फिर
پھر گل بانو کے شوہر نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا ایک عورت نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور شادی بھی اپنے خاندان میں کی تھی، لیکن خاندان والوں نے اسے باغی کہہ کر خاندان سے نکال دیا۔ میں اسی عورت کا بیٹا ہوں۔ اماں نے روتے ہوئے گل بانو کے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا تم پریشے کے بیٹے ہو، تم میری بہن پری کے بیٹے ہو۔ اماں اسے گلے لگائے رونے لگیں۔ میں نے اماں سے کہ آپ نے کبھی خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ یہی کہا آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ اماں نے کہا کیونکہ جب تمہاری خالہ نے پسند سے شادی کی تھی تب خاندان والوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ کبھی اپنی بہن کا نام زبان پر نہیں لاؤ گی اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھو گی۔ پھر گل بانو کے شوہر نے کچھ کاغذات میرے آگے کیے اور کہا یہ آپ کی امانت۔ میں نے کہا کون سی امانت؟ تو وہ کہنے لگا آپ کے تایا نے جو آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا وہ ہم نے واپس لے لی ہے ان سے۔ میں حیران تھا، ایک ساتھ اتنی خوشیاں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے گلے لگا اور کہا تم نے خاموشی سے اتنا کچھ کر دیا ہمارے لیے، میں تو مایوس ہو چکا تھا۔ گل بانو کے شوہر جو دراصل میری خالہ کا بیٹا تھا اس نے کہا آپ اب ہمارے ساتھ شہر چلیں اور وہیں رہیں۔ پھر میں شہر آ گیا اور وہاں زمین کے پیسوں سے گھر خریدا اور اپنا کاروبار شروع کیا جو بہت کامیاب رہا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے دن بھی بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا مجھے، میں ہر سانس پر اس کا شکر ادا کروں تو بھی کم ہے۔ میری شادی خالہ کی بیٹی سے ہو گئی جو اپنے بھائی کی طرح بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں ایک کامیاب انسان بنا۔ جب ان سب کا پتہ پھپھو کو چلا تو وہ اماں سے معافی مانگنے آئی اور کہا کہ میں نے شہروز کو ٹھکرا کر جس سے اپنی بیٹی کی شادی کی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ہمیں اس بات کا بہت دیر سے پتہ چلا۔ میری بیٹی گھر آ گئی ہے لیکن اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دے رہا۔ پھپھو نے کہا یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل گئی تھی اور اپنی بیٹی کا رشتہ امیر گھر میں کر دیا۔ دیکھو میرے لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اماں نے کہا میں آپ کو معاف کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بیٹے کے نصیب اس نے بہت اچھے لکھے تھے۔ تایا اور وہ لوگ جنہوں نے ابا کے ساتھ سب کیا انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکے تھے، وہ سب سلاخوں کے پیچھے تھے۔ برائی کا صلہ صرف برائی ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔